أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27, 28 اور 29 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو چیز باطل ہو, ناحق ہو اور غلط ہو, اللہ پاک اس کو زیادہ عمر نہیں دیتے, چلنے نہیں دیتے. بالآخر وہ چیز اپنی موت آپ مر جاتی ہے, اور اس کی کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے آئی. اسی طریقے سے دوسری بات یہ تھی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں, چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں, لیکن اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف کرنے والے. تیسری بات یہ تھی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی عبادات بھی قبول کرتے ہیں, بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے کہ جب بندوں کی عبادات بھی قبول ہے, بندوں کی دعائیں بھی قبول ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی ہیں اور مانگ رہے ہیں, کئی عرصہ ہو گیا, لیکن ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی, وہ چیز مجھے ملی نہیں. اگر تو دعا قبول ہوتی تو وہ چیز میرے پاس ہوتی. تو آج کی آیات کے اندر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جوڑ رکھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسے بندہ طلب کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی حکمت کے اعتبار سے اس کے لیے درست نہیں ہے, نقصان دہ ہے. وہ چیز اگر مل جائے تو بجائے فائدے کے اس بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور وہ نقصان دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ایمان اور آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے حکمت کی وجہ سے اپنے بندوں سے روک رکھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ اللہ نے بہت ساری چیزیں اپنی حکمت کی وجہ سے اپنے بندوں سے روک رکھی. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پہ رزق کو کھول دے, کشادہ کر دے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو یہ زمین میں فساد پھیلا دیں گے, سرکش ہو جائیں گے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ, لیکن اللہ ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں. کیوں؟ انہو بعبادہ خبیر بصیر, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں سے واقف بھی ہے اور ان سے باخبر بھی ہے. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بارش برساتے ہیں جبکہ وہ مایوسی کی حد پہ آ چکے ہوتے ہیں, بندہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ, اور پھر اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہی ذات مددگار بھی ہے, تعریفوں والی. وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمینوں کے اندر مخلوقات پھیلا دی وہ سب بھی اللہ پاک کے حکم سے پیدا ہوئی. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ,
اب دنیا میں آنے کے بعد ہر چیز کہاں کہاں چلی گئی، کہاں پھیل گئی، کس کونے میں ہے، کچھ نہیں پتا. لیکن فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جب چاہے ہر مخلوق کو جمع کرنے پہ قادر ہے. اللہ کا حکم آئے گا، ایک ایک چیز اللہ کے سامنے میدان محشر کے اندر پیش ہو جائے گی. اللہ کے احاطہ قدرت سے، دائرہ قدرت سے، دائرہ علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں. تو سب سے بڑی بات، اہم بات جو آج کے درس میں ہے اور بڑی قیمتی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اور اس کے نظام کو اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ چلایا بھی ہے، اپنی حکمت کے ساتھ جوڑا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تفاوت رکھا، فرق رکھا. ہر بندے کے پاس ہر چیز نہیں ہے. کسی کے پاس ایک ہے تو دوسری نہیں، کسی کے پاس دوسری ہے تو پہلی نہیں. فرق ہے. ایک بندہ بہت زیادہ محنت کر کے بھی بہت کم دنیا کے اسباب کماتا ہے. ایک بندہ بیٹھے بٹھائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں نے تو محنت بھی کی، میں نے تو وقت بھی دیا، میں نے تو پسینہ بھی بہایا، میں نے تو سفر بھی کیا، میں نے تو اس کے لیے ساری تدابیر اور اسباب اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا. اس کے مقابلے میں دوسرا ایک بندہ ہے، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھی سونا بنتا ہے. ایک دستخط کرتا ہے اس کے کام ہوتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتا ہے مسائل حل ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے اس کو اطلاع آتی ہے کہ بھئی آپ کا مال تو اور زیادہ بڑھ گیا. محنت کم لیکن دنیا کے اسباب اس کو زیادہ مل رہے ہیں. تو بحیثیت ایک مسلمان کے، صاحب ایمان کے، یاد رکھیں کہ یہ سب تقسیم جو رزق کی ہے، روزی کی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں. اور اللہ کی ذات حکیم ہے، اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں، لہذا اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. تو بھئی جتنا مجھے ملا کسب حلال سے ملا، طلب حلال سے ملا، اللہ کی حکمت میں ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر اس سے بڑھ کر میں کوشش کروں گا تو لبغوا فی الارض، اللہ پاک فرما رہے کہ زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا، سرکشی آ جائے گی اور پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، توازن ایک نہیں، فرق ہے. یہاں پر ایک سوال ہوا، مفسرین نے لکھا، اور بڑا اہم ایک علمی سوال ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر سب ایک درجے کے ہوں، اس دنیا میں سب مالدار ہو یا دنیا میں سب کے سب غریب ہو، تو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلے گا. ظاہر سی بات ہے کہ سب مالدار ہو تو کچرا کون اٹھائے گا؟ ہر بندہ دوسرے دن انتظار کرے گا کہ جی میں تو خود مالدار ہوں، میرے لیے کوئی مزدور آئے. مزدور کو فون کیا، پتہ چلا وہ بھی میرے جتنا مالدار ہو چکا ہے، وہ خود انتظار کر رہا ہے. کوئی کچرا نہیں اٹھا رہا، کوئی صفائی نہیں کر رہا، کوئی خدمت نہیں کر رہا. خادمین مالدار ہو گئے، سب ایک لیول میں آ کے بیٹھ گئے، تو ماحول گندگی سے، کچروں کے ڈھیر سے، سب چیزوں سے بھر جائیں گے. تو ہر ایک کو دوسرے کے ماتحت کر دیا، ہر ایک اوپر کا جواب دہ بن گیا، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، نظام چل رہا ہے. تو سوال ہوا کہ اگر توازن سے فساد ہے، توازن نہیں رکھا جائے گا بلکہ فرق رکھا جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ پھر جنت کا نظام کیوں درست ہے جبکہ سب جنتی عیش میں ہوں گے؟ ایسا ہے نہیں دوست. جنت میں تو عیش ہی عیش ہے نا، وہاں تو محنت مزدوری ہے. جنت میں وہاں نہیں ہے نا. وہاں تو نہیں ہے کہ صبح بائک پہ کپڑا مار رہے ہیں کہ جی جانا ہے، پہنچنا ہے، یا W11 کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے گی ہم چڑھیں گے اور جائیں گے آفس کو. وہاں نہیں، وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں، سب ایک جیسے ہیں. ہر ایک کو لگے گا کہ میں دوسرے سے زیادہ اچھی حالت میں ہوں. تو یہاں اگر ایک جیسے ہیں تو اللہ فرما رہے فساد ہوگا، جنت میں ہے تو نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آسان اور مختصر 2 لفظوں میں جواب دیا کہ چونکہ دنیا میں اللہ نے اسباب بھی رکھے ہیں اور روحانی امراض بھی رکھے ہیں، بندے کے اندر حرص کا مادہ ہے، لہذا یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، لہذا ان خرابیوں کے ساتھ، ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے معاملات بگڑ جاتے ہیں دوست۔ اور آخرت میں کیا ہوگا کہ نعمتیں ہیں لیکن انسان روحانی امراض سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ وہاں حرص نہیں ہوگا، وہاں حسد نہیں ہوگا، وہاں دوسرے کے مال پہ نظر نہیں ہوگی، دوسرے کے لیے کوئی پیٹھ پیچھے بری تدبیر نہیں ہوگی، وہاں جلن نہیں ہوگی، وہاں بغض نہیں ہوگا، وہاں کینہ نہیں ہوگا، وہاں غیبت نہیں ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں۔ تو وہاں ایک دوسرے کو انسان اچھی نظر سے دیکھے گا، برداشت کرے گا، سب کے دل بالکل پاک صاف ہوں گے۔ جنت میں گندگی کے ساتھ انسان جا ہی نہیں سکتا، اسی لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کے پاس اللہ پاک نے ایک نہر بنائی ہوئی ہے، جب جنتی پہنچیں گے اور فرشتے کسی کے دل پہ نظر ڈالیں گے، پتہ چلا دل میں کوئی کھوٹ ہے، اس نہر حیات میں اس شخص کو غوطہ دیا جائے گا، اور جب غوطہ لگا کے نکلے گا دل بالکل پاک صاف ہو چکا ہوگا، وہ گندگی وہیں اتر چکی ہوگی۔ وہاں کی انٹرنس اس طرح ہو ہی نہیں سکتی، دخول گندگی کے ساتھ، پاک صاف دل کے ساتھ بندہ جا رہا ہے، اندر چلے گئے، سب کے ایک دوسرے کے لیے جذبات بالکل پاک صاف ہوں گے۔ وہاں راحت کی مجلسیں لگیں گی، دوستوں کی مجلسیں لگیں گی، اور خادمین اور غلمان ہوں گے جو نعمتیں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ انسان کھائے گا، ایک چھوٹی سی ڈکار آئے گی، سب ہضم ہو جائے گا۔ وہاں فضلہ نہیں ہے، وہاں تھوک نہیں ہے، وہاں ناک کی ریٹھ نہیں ہے، وہاں قضائے حاجت نہیں ہے، وہاں توالد و تناسل نہیں ہے، پورے ہیں، انسان اپنی چاہت کو پورا کرے گا لیکن وہ عورتیں پھر باقرہ ہو جائیں گی۔ یہ سب نعمتوں کی جگہ ہے دوست، جبکہ دنیا کے اندر تو ان امراض سے بڑا مقابلہ چل رہا ہے۔ آج دنیا کی محنت سے زیادہ مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے رزق حلال کے کمانے کی محنت سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہوں میں، لہذا میں کماؤں نہیں کماؤں لیکن دوسرے کی کمائی پہ نظر ہے۔ میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو ایک طرف رکھ کر کے دوسرے کی ایک نعمت کو آنکھ کے اندر رکھا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس میں دن بھی گزرا، اس میں رات بھی گزری، اندر کے دل کو جلاتے 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 ہم روحانی مریض بن جاتے، اور یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں۔ یہ پریشانی ہے دوست۔ پھر اگر ایک مرد اپنے اوپر محنت کر رہا ہے تو مستورات ہم سے زیادہ مریض ہو چکی، وہ اپنے شوہروں کو نہیں چھوڑتی، وہ اپنے مردوں کو نہیں چھوڑتی، آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہو، فلاں کہاں چلا گیا، آپ کا بڑا بھائی کہاں چلا گیا، آپ کے فلاں کہاں پہنچ گئے، ہم وہیں بیٹھے ہوئے، وہاں سے اور زیادہ مصیبت پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی اصلاح بھی، اپنے ماحول کی اصلاح بھی، اپنے گھر کی اصلاح بھی سب ضروری ہے، سب کی فکر ضروری ہے۔ آج بھی اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اتنی ہمت دے چکے ہوتے ہیں کہ ایک جملہ کہتے ہیں، دوسری دفعہ کہتے ہیں اللہ کا بہت شکر، ایک جملہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں الحمدللہ، جو دیا اللہ نے بہت دیا، میں تو اس کے مستحق بھی نہیں تھا، اللہ نے فضل فرمایا مجھ پہ۔ اب دیکھیں یہ شکر کے کلمات، اللہ کے حمد کے کلمات، اللہ کی بڑائی کے کلمات، یہ بار بار ہم بولیں گے، یقین کریں، ایک تو اللہ کی نعمتوں کی قدر آئے گی، دوسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا، تیسرا دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر حسد اور کینہ دل میں پیدا نہیں ہو۔ تو ایک تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے۔ نمبر 2 اہم بات، ہر ایک کے لیے دعا کا مزاج بنائے۔ دعا کرنا بھی آسان نہیں ہے دوستو، اپنے لیے دعا کروں گا
اپنے بیوی بچوں کے لیے کروں گا، اپنے گھرانے کے لیے کروں گا، جو میرا صحیح خیال رکھتا ہے اس کے لیے بھی کروں گا، اس کے لیے ذرا زیادہ کروں گا، پھر اپنے کاروبار کے لیے کروں گا، اپنی گاڑی کے لیے کروں گا، اپنے گھر کے لیے کروں گا، جو زمین خریدی ہے اس کے لیے بھی کروں گا، اپنے آنے والے منصوبوں کے لیے بھی کروں گا۔ لیکن دل میں تھوڑا سا خیال آیا نا کہ بھئی چچا کے لیے ہو جائے، بڑے بھائی کے لیے ہو جائے، بہنوں کے لیے ہو جائے، بہنوئی کے لیے ہو جائے، سالے کے لیے ہو جائے، پڑوسی کے لیے ہو جائے، دکان کے برابر والے ساتھی کے لیے ہو جائے، دیکھ لیں دوستو، پتہ چل جائے اس دعا کی کیفیات ہی بدل جائے گی۔ وہ جو اخلاص چل رہا ہوگا وہ مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا، آسان نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نعمت کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ آمین، اے اللہ اس کو بھی اتنا ہی دے دے۔ اب ہماری دعا تو کمزور ہے، فرشتے کی آمین کتنی پاک ہے۔ اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ دوسرے کے حق میں دعا کرنا بھی آسان نہیں۔ ان روحانی امراض سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ ہر ایک کے لیے دعا کرے، دعا کی عادت بنائے، فرض کے بعد، سنتوں کے بعد، یا دن میں کسی بھی وقت 5 منٹ ایسی دعا ہو کہ جس میں ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور پوری امت کو اس دعا کے اندر ہم شامل کریں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انفاق اور صدقے کا مزاج بنائیں، روز کی بنیاد پہ صدقہ دیں، سالانہ نہیں، روز دیں۔ ہمیشہ جیسے عرض ہوتا ہے کہ بھئی اپنے مال کا ایک حصہ خاص کریں، اب روز 10 روپے ہیں یا 100 روپے ہیں جو آپ کی سہولت کے ہو، یا 500 روپے ہوں، لیکن یہ صدقہ ہے، صبح نکلے یہ صدقہ دیتے ہوئے جائیں۔ کسی مستحق کو جس پر آپ مطمئن ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح استعمال کرے گا، یہ مستحق ہے اس کا، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، تعلق والا بھی ہو سکتا ہے، وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ طالب علم بھی ہو سکتا ہے، وہ مسجد کا ساتھی بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تم خیال کر لیں۔ ان 3 باتوں پہ اگر آج ہم عمل کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر، ہر ایک کے لیے دعا اور صدقے کا اہتمام، یہ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے روحانی گندگی کو، روحانی بیماریوں کو پاک کرتے ہیں۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے بڑے شیخ حضرت پیر عبدالرحیم صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ آج چکوال میں انتقال کر گئے۔ بہت صاحب نسبت بزرگ تھے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوزات کو اللہ پاک تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ باقی جتنے اموات المومنین والمؤمنات دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی